دوستو، گزشتہ ہفتے ایک خاتون کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں ایک خاتون جن کا نام ثنا ہے اور جو خود کو ثنا اللہ کہتی ہیں، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھی، میں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کی کئی وجوہات تھی اور علمی وجوہات تھی اس کی کہ اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ایک جلاؤ، کاٹو، مارو، قتل کرو، سرطن سے جدا نفسیات بھی سامنے آ جاتی ہے دیکھنے سے۔ ہوا یہ کہ اس خاتون کی ویڈیو آئی اور لوگوں نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنے ایمان کی شہادت دیں۔ جہاں جہاں یہ خبر رپورٹ ہوئی، لوگ مومنین ایمان کی شہادت دینے پہنچ گئے۔ افسوس کی بات یہ کہ کئی میڈیا پرسنل نے بھی اس معاملے پر وہی جلاؤ، گھراؤ، سامنے لاؤ، قتل کرو، سزا دو والی روش کو جو ہے آگے بڑھایا یا پروموٹ کیا۔ اس سے کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں جس پر میں ابھی بات کروں گی۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے اس ویڈیو کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ویڈیو نے میرے ایمان کو کہیں بھی متاثر نہیں کیا۔ جس عقیدے کی میں پیروکار ہوں، مجھے کہیں بھی متاثر نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد ان کی بہن کی ایک ویڈیو آئی جس کو میں نے سنجیدگی سے لیا، کیونکہ اس ویڈیو میں ان کی بہن نے اپنی بہن کی رسالت یا نبوت کی گواہی بھی دی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے۔ آئیے اس معاملے کو تھوڑا عقلی بنیادوں پر دیکھ لیتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ، دھیرج کے ساتھ۔ دوستو، امریکہ کے اندر میرے خیال سے دنیا کے تمام مذاہب اور کلٹ موجود ہیں یا ان کی نمائندگی موجود ہے۔ امریکہ کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے کئی نمائندے سامنے آتے رہتے ہیں، خود مسیح بن کر لوگ سامنے آتے رہتے ہیں، خدا کے نمائندے بن کر سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ریاست کی ایک پالیسی ہے اس حوالے سے، برداشت کی، بردباری کی۔ خود امریکہ کے اندر ہی سٹینکزم باقاعدہ ایک کلٹ ہے جو شیطان کے پیروکاروں کا ہے، وہ شیطان جس کا تصور دین ابراہیمی میں موجود ہے۔ وہ کلٹ ہے، بلکہ اپنے آپ کو تو وہ مذہب ہی کہتے ہیں۔ تو مذہب ہے جس کے باقاعدہ پیروکار ہیں، جس کی باقاعدہ کتاب ہے اور ایک اس کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، لیکن اس سٹینکزم سے کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ نے انہیں اجازت دی ہے کہ چاہے تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، لوگ ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو اپنانا ہو اپناتے ہیں، جنہوں نے نہیں اپنانا ہو وہ سنجیدگی سے، بردباری سے انہیں رد کر دیتے ہیں۔ کسی کو اس سے خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب بھی اس طرح کا دعویٰ سامنے آتا ہے نا، اسلام کے اندر کی چلے بات کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور ہم اس کے برعکس اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ان موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح کے مین اسٹریم اسلام کو، سنی اسلام کو میں فالو کرتی ہوں، میں نے ان خاتون کی ویڈیو بڑے غور سے دیکھی۔ ان کا طریقہ تبلیغ ہمارے مولویوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا، تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی خاص فرقے کی پیروکار ہے۔ میں ان کا نام نہیں، اس فرقے کا نام نہیں لینا چاہتی۔ ہمارے مولوی اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتے، اس طرح کے استعارات، اس طرح کے وہ استعمال نہیں کرتے کہ فلاں درجے پر اور فلاں جا کے مجھے، اور نہ ہمارے پاس ہسٹری میں کسی نبی کا ایسا بیان ہے کہ کہاں کہاں اس طرح سے ہوا اور مجھے نبوت ملی۔ وہ نبی بڑے کھلے پولیٹیکلی اس پر جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے۔ رسول اللہ کی مثال ایسے ہی ہے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال ایسے ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال ایسے ہی ہے۔ تو وہ ان کا انداز تھوڑا مختلف تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بشارت کی بات کرتی ہے۔ بشارت کو آپ عقلی بنیادوں پر غلط ثابت کر سکتے ہیں، دماغی خلل ثابت کرتے ہیں۔ قانونی بنیادوں پر کیسے کریں گے بشارت کو؟ یہ تو الگ بات ہے نا کہ آپ وہ سر تن سے جدا والی ایک قانون بنا دیں اور جس نے بھی یہاں پر نبوت یا بشارت کا دعویٰ کیا اس کا سر تن سے جدا کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، قانون اگر ان بنیادوں پر بنانا ہے، لیکن اگر عقل کی بات کریں تو بشارت کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو خواب آئے ہوں، ہو سکتا ہے نا۔ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اس کو خواب آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ بہت سارے لوگ ان خاتون کو دماغی مریضہ قرار نہیں دے رہے، اس کی وجہ بیسیکلی ٹیکنیکل ہے۔
انہیں یقین ہے کہ اگر ہم اس کو دماغی مریضہ قرار دے دیں گے تو ہمارے عقائد کی جو عمارت ہے نا، ایسی بہت ساری چیزوں پر ٹکی ہے کہ اگر یہ بشارت دماغی مرض ہوگا تو بہت ساری اور بشارتیں دماغی مرض قرار پائیں گی، اور ہمارے عقیدے کی بنیاد جو ہے، مین اسٹریم اسلام کے عقیدے کی بنیاد یا عمارت زمیں بوس ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم ان خاتون کو ذہنی مریضہ بھی نہیں بعض لوگ قرار دے رہے، ان کو گستاخ اور توہین مذہب کا مرتکب مجرم قرار دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس پر الگ تھیوری لے آئی ہے کہ باقاعدہ سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے۔ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہم تو نہیں پر چل رہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ فنڈنگ والا کوئی معاملہ ہے۔ دیکھیں، میں اگر ہوتی یا میں اپنے دوستوں سے کوئی میرے سرکل میں اس طرح کا وہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلی بات ہے کہ جس مین اسٹریم اسلام یا سنی اسلام کو میں فالو کرتی ہوں، دیکھیں وہاں تو نبوت ہی ختم ہے۔ تو پہلا چیک تو یہ ہو گیا کہ بھئی کسی نبی اور رسول نے تو آنا ہی نہیں ہے، تو ہمارے ایمان پر تو رتی برابر فرق نہیں پڑا آپ کے دعوی رسالت سے، کہ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ نبوت ختم، رسالت ختم، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مین اسٹریم یا سنی اسلام کے ہم پیروکار ہیں یا پاکستان کی میجورٹی پیروکار ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کبھی کوئی خاتون جو ہے نبی یا رسول نہیں بنائی گئی، بنا کر بھیجی گئی، تو یہ والا چیک بھی آ گیا۔ پہلے تو نبوت ہونی ہی نہیں ہے، اور اگر ہو پیچھے سے کوئی خاتون کبھی نبوت انہوں نے کبھی نبی آئی نہیں، تو یہی چیک کافی تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں سنجیدگی سے ایک بات سوچتی ہوں دوستو، کہ یہ جو خاتون کا دعوی نبوت ہے نا، دیکھیں دو باتیں ہیں، یا تو ان کو ذہنی مریضہ قرار دے دیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ جو ہے نا، یہ اس معاملے کو ان لوگوں کو جو اسلام سے نکلے ہوئے ہی عقائد ہیں، جہاں نبوت باقی ہے، جہاں رسالت باقی ہے، ان کے لیے چھوڑ دیں گے، ان کا درد سر ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں نبوت باقی ہے۔ وہ دیکھیں کہ وہ ان خاتون کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو مین اسٹریم اسلام، سنی اسلام کیا، شیعہ اسلام میں بھی نبوت اور رسالت کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیوبندی اسلام کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، سلفی کہہ لیں، فلاں ڈھمکا، وہاں تو نبوت اور رسالت کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، تو ہمیں تو اس سے فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام اور ایمان ہے نا، ہم مسلمانوں کا، خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کا، وہ ہتھیلی پر رکھے سرسوں جیسے، رائی جیسا ہو گیا ہے کہ ذرا سی وہ ہوئی نہیں، جنبش ہوئی نہیں، لغزش ہوئی نہیں، کہ وہ ہتھیلی کے دانے جو ہے، وہ سرسوں کے دانے ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے ایمان پر کی کوئی کسوٹی آ گئی ہے، اور اس کسوٹی پہ تو بڑے جذباتی انداز سے نکلنا ہے کہ جب تک ہم نے سر تن سے جدا والے اس پر حامی نہیں بھری، ہمارے ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اب رہی بشارت کی بات، جو میں کہہ رہی تھی کہ بشارت کو کیسے وہ کریں گے۔ خاتون نبی تو نہیں ہوئی ہمارے اس میں، لیکن خود قرآن میں مثالیں موجود ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی، کہ ان پر وحی آتی رہی ہے، تو بشارت کا دروازہ تو ہمارے پاس ایک کھلا ہوا ہے، یا لوپ ہول کہہ لیں کہ ایک مل گیا ہے، جس سے بہت سارے ایسے لوگ گزر کر آ کر بشارت یا نبوت کے دعوے کر سکتے ہیں۔ تو ہر کسی کو جلانا یا مارنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی میں بتاؤں کہ جبر سے کسی مذہب کو روکنا یا عقیدے کو روکنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ جبر سے وہ رکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیروکار اور بڑھتے ہیں۔ یہ غلطی مسلمانوں نے ہر دور میں کی ہے کہ کسی کو جبر سے روکا ہے، کسی عقیدے کو، اسلام کے اندر پیدا ہونے والے یا کسی نبوت کے دعوے دار کو، اور جب جبر سے روکنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ماننے والے اور بڑھے ہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اعلان، کوئی بھی عقیدہ مرتا نہیں، وہ یا تو پاپولر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی شناخت وقت کے ساتھ ساتھ کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ پاپولر نہیں ہوتا لوگوں میں۔ تو مجھے ان خاتون سے اس بنیادوں پر ہمدردی تھی کہ انہوں نے پاکستان جیسے ملک میں یہ دعویٰ کیا ہے، بشارت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ بیچاری نا رحم کی، ہمدردی کی مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو شفا خانے بھیجیں، کسی رہب بھیجیں، کسی نفسیاتی امراض کے سینٹر بھیجیں، ان سے بات چیت کریں۔ دوسرا دیکھیں، پرانے زمانے میں جب بھی کوئی دعویٰ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو عقل مند لوگ اس کو سننے آتے تھے، اس کے دعوے کو سننے آتے تھے۔ علماء کی ٹیم ہونی چاہیے جو ان کو سنے کہ ہاں بھائی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا لے کر آئی ہیں آپ۔ ویسے بھی میں نے کہہ دیا مین اسٹریم اسلام کو تو اس سے متاثر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے جن کے یہاں نبوت زندہ ہے، وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا لے کر آئی ہیں، کیا معجزہ ہے۔ میں ہوتی تو میں تو آن لائٹر نوٹ ان سے پوچھتی کہ بی بی آپ کا معجزہ کیا ہے، کیونکہ ہر نبی کوئی، ہر رسول کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔
तो कोई तो आपका मौजा होगा। और ना लाइटर नोट पूछती, उनकी बातें सुनती, गहराई से उनकी बातें सुनती, उनके ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश करती और फिर आ जाती। क्योंकि मेरा ईमान तो मुतासिर नहीं हुआ, वो मेरे ईमान को तो मुतासिर नहीं। हाँ, उन लोगों के ईमान मुतासिर होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई मजहबी या जज्बाती या रूहानी कमी रह जाती है, फिर उन्हें मसीहा की तलाश होती है, तो ऐसे लोग इनसे मुतासिर होते हैं। तो ऐसे लोग तो आटे में नमक के बराबर होते हैं। भाई देखें, हमारे यहाँ कादियानियों को कह लें या अहमदियों को कह लें, कितना जबर से दबाने की कोशिश की गई। तो क्या कादियानियत या अहमदियत ख़त्म हो गई? नहीं, पूरी दुनिया में फल फूल रही है कादियानियत या अहमदियत। तो कहने का मकसद ये है कि जबर किसी मसले का हल नहीं होता। मारो काटो, मरने को तो वो ऑलरेडी तैयार है। उनकी बहन ने अपनी वीडियो में कह दिया कि हम शहादत के लिए तैयार हैं और बिलफर्ज उनको हमने मार दिया। ठीक है, तो होना क्या है, वो जो उनके 2-4 पैरोकार होंगे ना, उनका अकीदा और पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि हर दौर में अंबिया को मारा गया है, हर दौर में अल्लाह वालों को सजाएं दी गई हैं। तो मुझे लगता है कहीं कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं अकायद को लेकर। वो मतलब मैं वही कहती हूँ कि हमारा अकीदा, हमारा ईमान हथेली पर रखे सरसों जैसा है कि ज़रा सी जुम्बिश होती है ना तो वो हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई बतौर मुसलमान भी कि जिस कॉन्सेप्ट, जिस अकीदे की मैं पैरोकार हूँ, वहाँ तो नबूवत बाकी ही नहीं है, रिसालत बाकी ही नहीं है। तो मैं क्यों जाऊँ उन खातून को सुनने या क्यों ध्यान दूँ? हाँ, इंसानी बुनियादों पर, अकली बुनियादों पर मैंने उनकी बात सुनी और यकीन करें कि उनकी पहली वीडियो में जो उन खातून की आई जिन्होंने रिसालत का दावा किया, वो बड़ी बेरब्त है। हमारे मेन स्ट्रीम मौलाना हजरात इस तरह की बातें नहीं करते, ना इस तरह के इस्तिआरे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा, जो करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, तो वो नहीं करते, तो हमारे लिए तो ये मसला ही नहीं था। लेकिन बात वही है कि उनके खिलाफ मुकदमा बना दिया गया है दुनिया भर का, और इंटरनेशनल मीडिया जो है पोस्ट कर रहा है, स्टोरी लिख रहा है उनके ऊपर और बता रहा है कि पाकिस्तान में मजहब को लेकर, अकीदे को लेकर कितना अदम बर्दाश्त मौजूद है। और वो कोई झूठ भी नहीं कह रहा, सच कह रहा है वो कि पाकिस्तान में तो अदम बर्दाश्त मौजूद है। तो बस अक्लमंदी का तकाजा ये है कि भाई अगर देखें, अगर तो हम एक इंतहाई सेकुलर मुल्क होते ना, तो हम उन खातून को उनके हाल पे छोड़ देते कि भैया जाओ अपनी तबलीग करो, जो मानता है माने, जो ना मानता है वो हमारा दर्द सर तो नहीं है, करे तबलीग अपनी। और अगर हम वो इंतहाई दर्जे के सेकुलर मुल्क नहीं होते, एक आम दर्जे के, दरमियानी दर्जे के फलाही मुल्क होते, जहाँ पर सिटीज़न की अहमियत होती, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो खातून हमारी सिटीज़न तो है ना, रियासत की जिम्मेदारी तो है ना, तो वो जो है हम उनको एक रहब भेज देते, डॉक्टरों की एक टीम के, भाई देख लें इनके साथ कोई मसला है, मसाइल तो नहीं है। लेकिन हम ये नहीं करते, क्योंकि हमने एक कानून साजी की हुई है कि जिसने भी हमारे मजहबी अकीदे को इस तरह ठेस पहुंचाई ना, यानी हमारी हथेली पर रखा सरसों जो है वो डगमगाने लगा, हिलने लगा ना, तो उसको, उसकी सज़ा बस सरतन से जुदा है। लेकिन देखें कि 100 सालों से सर तन से जुदा करके कोई फ़ायदा हुआ आपको? बल्कि इस्लाम से अकीदे अकीदे निकलते ही रहते हैं, चाहे वो सेक्टेरियन मसलकी बुनियादों पर हो, चाहे वो इस्लाम नई शाख निकाल कर हो जाए, जैसे हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी आप देखें कि पाकिस्तान में भी इस्लाम से ही निकले लोगों ने नबूवत के दावे किए हैं। तो अगर ये खातून दावा कर रही हैं तो उस तनाजुर में देखें, ये जो पार्टीशन से कबल भी एक दावा किया गया था नबूवत का, उस तनाजुर में तो कोई गलत नहीं है। जब इनके यहाँ वो हो सकता है, ठीक है, नबी आ सकता है, तो खातून नबी भी आ सकती हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, ये हमारे लिए, मेन स्ट्रीम इस्लाम फॉलो करने वालों के लिए, शियाओं के लिए, सुन्नियों के लिए, देवबंदियों के लिए, अहले हदीस, सल्फी जो भी हैं, उनके लिए तो नबूवत और उसका मसला ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नबूवत ख़त्म। हम, लेकिन मसला ये कि जो हमारी कानून साजी हुई थी है ना, उस पर कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, सारा मसला यही है कि वो जो कानून साजी है ना, वो इस बात को बुनियाद रख कर बनाई गई है कि सर तन से जुदा। तो वो जो हमारी ईगो और प्रेजुडिस हर्ट होती है ना, हर थोड़े से वाक़े से, छोटे से वाक़े से, तो ये नफ्सियात मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं। तो अगर आपको आज इस टॉपिक पर मेरी बात पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।